बैतुल माल और साथ सेनेटरशिप किसको प्रेफर करना पसंद करते हैं? मैं समझता हूँ कि जिसने बैतुल माल में सर्व किया और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नीचे सर्व किया, उससे ज्यादा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता। 260 अरब आपने सिर्फ एहसास में रख दिया, इससे बेहतरीन बजट इन हालात में और हो नहीं सकता था। अगले इलेक्शन कौन जीतेगा? तहरीक इंसाफ। इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैतुल माल को रेवोल्यूशनाइज करने वाले एक साहब से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि अब सेनेटर हैं, लेकिन बैतुल माल के लिए उनकी खिदमात शायद तारीख में याद रखी जाएंगी। आइए मिलते हैं ओन अब्बास बप्पी साहब से। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर बैतुल माल और साथ सेनेटरशिप किसको प्रेफर करना पसंद करते हैं? अगर तो खैर प्रेफरेंस की बात है तो बैतुल माल यकीनन एक बेहतरीन जॉब थी, डिमांडिंग जॉब थी और बहुत कुछ करने का तो स्कोप और था। कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बैतुल माल से? बैतुल माल मैं समझता हूँ कि जिसने बैतुल माल में सर्व किया और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नीचे सर्व किया, उससे ज़्यादा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता। 2-3 इंसिडेंट हैं। एक मैं आपको सुना देता हूँ कि एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि क्या बैतुल पनाह गाह जो हम बनाते थे बैतुल माल में, उन पनाह गाहों में जो मजदूर सोते हैं तो क्या उनको सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है? तो मैंने कहा नहीं सर, हम उनको 7 बजे उठाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर MS का फ़ोन आ गया कि नहीं, आपने वेरीफाई नहीं किया, वो 5 बजे सुबह उठा देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये बहुत वरी हैं कि अगर वो दिहाड़ीदार मजदूर सारे दिन काम करता है और रात को 10 बजे सोता है, तुम लोग 5 बजे अगर उठा दोगे तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी अच्छा मैं चेक करता हूँ। अब मुझे समझने लगे इसका तरीका क्या। तो एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैं भेस बदल के दाता दरबार लाहौर पनाह गाह चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने मास्क सास पहना हुआ था, सर पे टोपी भी पहनी हुई थी। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, पूरी तलाशी ले ली मेरी, पूरा बॉडी सर्च, मेरा बैग शैग चेक किया। जब मैंने ID कार्ड दिया तो लड़के को शक पड़ गया, तो फिर उसको मैंने साइड में बुला के कहा कि तुमने खामोश रहना। एंट्री उसने कर दी, मैं अंदर चला गया। जब खाने वाली टेबल के वो बाहर खड़ा हुआ तो वहाँ पे तकरीबन कोई 50 बंदे खड़े थे। तो उन्होंने कहा जी अब 20 बंदे आ जाए। वो दौड़ के अंदर गया, मैं फिर पीछे रह गया। 10 मिनट और इंतज़ार किया, 15 मिनट बाद वो खाना खा के बाहर आए। फिर और लोग गए, मुझे धक्का लगा, मैं फिर पीछे आ गया। वहाँ एक वेटर खड़ा था, उसने कहा भाई थले बह जा। तो क्या नहीं थले बह जा। अब मैं उसकी शक्ल गौर से देख रहा था, उसे पहचाना नहीं था। मैं ज़मीन पर बैठ गया। थोड़ी देर मुझे कहता है साइड दे के बह जा, सारे जड़े ना सालन तेरे डोल जाना चाह। मैं हैरान परेशान। उसके बाद कोई आधे घंटे बाद मेरी बारी आई। अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे इतनी सारी हड्डियाँ पड़ी थी। तो मैं कहा यार इसको तो हटा ले। कहना आप नहीं कर सकता तू। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी फिल्म चली थी कि प्राइम मिनिस्टर सारी चीज़ों का पता था और मैं बैतुल माल का MD होने के बावजूद मेरे नीचे एक इदारा चल रहा है और मुझे उसमें अंदाज़ा नहीं कि कितनी कमी बेशी हो सकती है। मैं बर्दाश्त कर गया। खैर मैंने खाना खाया। रात को जब मैं जाके वहाँ पे अपने कमरे में जिस जगह पे लेट गया तो उसके बिस्तर। अच्छा, आपने रात वहीं स्टे किया? हाँ, रात को जाके स्टे। तो जब जाने लगा तो वो बंदे जो बाहर बैठे थे उनके साथ में बैठ गया। तो वहाँ पे एक बंदा था, वो मजदूरी का काम करता। मैंने कहा तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? कहता बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। मैं क्या अपना दिहाड़ी शड़ी कहते हैं, कभी DHA चला जाता हूँ, कभी डिफेंस में और कभी कैंट में, और बहुत बड़ी दिहाड़ी चल रही है। एक और बैठा था जूते वाला, तो मैं क्या कहते मैं जूते जो है ना वो सीता होता हूँ। तो आजकल काम नहीं है, बाबू शाबू नहीं आते। एक था जो उर्दू बाजार में लोडिंग अनलोडिंग करता था, जी आजकल काम नहीं है। सो मिक्स फीलिंग थी, लेकिन सब एंड पे कहते थे आपने इतना क्या तारुफ कराया? मैं कौन? मुझसे ने पूछा तुम क्या कहते हो? मैं कहा मैं दर्जी हूँ। तो क्या काम? मैं कहा ये जो बलोची शलवारें हैं ना, ये मैं खास तौर पे सी लेता हूँ, देखो ये इतनी सारी वालों वाली से। तो एक वो लड़का था, मुझे कहते तो नौकरी के लिए? कहता मैं कहा मैं नौकरी से। तो कहते शादरा में चलते हैं, वहाँ बड़े दर्जी हैं, तो तुम्हें मैं काम सुबह दे। उसने मुझे नंबर एक्सचेंज करके सुबह नौकरी का भी वादा कर लिया। तो एक और बैठा था, उसके सारे जिस्म पे ना छिद्रोड़े से पे। मैं कि तुम्हें क्या हो? कहता है कल रात में सोया था, वहाँ एक जो 50 रुपए में चारपाई मिलती है, उसमें साथ में मच्छर थे, इस वजह सारा जिस्म उसका खूनो खून था। कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इधर आ गया हूँ, इज्जत से सोऊंगा, कल पता नहीं यहाँ जगह मिलती, क्योंकि वहाँ टोटल अलाउ 100 लोगों को किया जाता है, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं होती। खैर वो रात गुजर की, रात को मैं भी उनके साथ सो गया। रात को लोगों ने बड़ी कहानियाँ सुनाई, लेकिन जो भी कहता था ना वो इमरान खान साहब के लिए लिटरली दिल से दुआएं करता था। सुबह एग्जैक्टली पूरे 5 बजे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मुझे 5 बजे उन्होंने मेरा ना बेड खड़काया और मैं भी उठ के बैठ गया। उठो जी उठो, नाश्ता आ गया। मैं हैरान। मैंने कोशिश की 15 मिनटों से 15 मिनट बाद फिर मुझे उठा दिया। खैर आखिर मैं बादल नख्वास्ता 5:30 उठा, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के नाश्ते की टेबल पे आ गया। वहाँ पे वो पानी की तरह चाय थी और मैं ये परेशान, मैं कि शुक्र है ये प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं लग गया कि इसमें चाय जो है ना इतनी पतली होगी। और वहाँ पे छुरी कांटा, छुरी भी नहीं थी, वो ज़्यादा उन्होंने जैम शैम थी। मैं कि इसके लिए कोई छुरी? कहते छुरी नहीं, हाथ ला लो। तो एनीवे नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपना तारुफ कराया, उन सबको बुलाया। गुस्सा करना मेरा बनता नहीं था। फिर मैंने उनके इश्यूज़ को सुना।
ایڈریس کیا. لیکن بات جو بتانے کی ہے کہ اگر ایک ملک کا حکمران بیٹھ کے اتنی چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز کے لیے آپ کو کنوے کر رہا ہو اور آپ اس پہ پرفارم کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو, یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے. سو میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ایم ڈی بیت المال تھا اس حکمران کے نیچے, جس کی روح, جس کی سوچ ہر اس شخص کے یہ تو لیے. مجھے وہ ریاست مدینہ والا جو کانسیپٹ میں آپ کو دیتے ہیں, اتنی کہانیاں سنا سکتا ہوں کہ ایک دن پرائم منسٹر صاحب پنڈی ایک بازار سے گزرے, ایک نومبر کی رات تھی اور ان دنوں سردی بہت پڑی. تو مجھے ایم ایس کا فون ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے اس پل کے نیچے بہت سارے لوگ سڑک پہ سوتے دیکھے. تو میں نے کہا سر اس کے ساتھ جو پناہ گاہ ہے وہ 100% چل رہی ہے, وہاں سپیس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کوئی پرائم منسٹر کہہ رہے مجھے نہیں پتا, یہ لوگ کل رات کو یہاں نہیں ہونے چاہیے. میں اسی وقت 100 سلیپنگ بیگز لے کے آیا اور ہم نے وہ پناہ گاہ کی چھت کے اوپر ایک کنٹینر لگا کے اس میں لوگوں کو سلا دیا. اچھا سینٹ کی آپ کو ٹکٹ کیسے ملی؟ مطلب ہوا یہ تھا کہ میں امیدوار نہیں تھا سینٹ کے لیے, ویری فرینکلی. میں نے اپلائی کیونکہ آپ کو پہلے آپ امیدوار تھے ایم این اے شپ کے, ہاں جی, تو وہ بھی آپ کو ٹکٹ نہیں مل پائی تھی. وہ 2018 میں نے اپلائی کیا تھا, تو اس وقت میرا اندازہ تھا مجھے ایم این اے کی ٹکٹ مل جائے گی, لیکن وہ ایم این اے بھی نہ ملا. پھر ایم پی کی ٹکٹ ملا, وہ بھی کسی وجہ سے کینسل ہو گئی. تو اینڈ پہ میں نے پھر کہا کہ اوبیسلی پرائم منسٹر کا جو فیصلہ ہے میں ان کے فیصلے کے ساتھ چلوں گا. بلکہ میں نے اس وقت پورے جنوبی پنجاب. اچھا, کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھوشوانی بھی کی تھی کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی, ڈوگر صاحب کو ملے گی. تو آپ اس وقت مطلب ڈاؤن فیل کیا تھا آپ نے, افسوس ہوا تھا؟ 10-11 سال کی سٹرگل کے بعد ہر پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہے کہ ٹکٹ لے کے وہ اسمبلی میں پہنچے اور اپنی پارٹی کے لیے پرفارم کرے. جب ٹکٹ نہ ملے اوبیسلی تھوڑا دل برداشت ہے. تو ہو واز رسپانسبل؟ کوئی نہیں, آئی تھنک میرا مقدر ایسے تھا, آئی شوڈ بی رادر ایسے تھا. صحیح, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چونکہ اب گورنمنٹ میں ہیں تو اس لیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں جن کو ٹکٹ ملا وہ ڈیزرونگ زیادہ تھے, ایسے ویری فرینکلی. مطلب وہ زیادہ الیکٹیبل تھے, وہ زیادہ الیکشن لڑنا جانتے تھے, تو ہر حوالے سے مجھ سے بہتر تھے. تو پرائم منسٹر کا فیصلہ فل اینڈ فائنل بہترین فیصلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ اس وقت میرے حق میں نہ آتا تو میں شاید ایم ڈی بیت المال کبھی نہ لیتا, اور اگر ایم ڈی بیت المال نہ ہوتا تو شاید سینٹ میں بھی نہ ہوتا. اچھا, ابھی بجٹ کے بارے میں بڑی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ بجٹ ہے جو آپ لوگ پیش کر سکتے تھے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیف ملا ہے عوام کو, یہ صرف وہی باتیں ہیں؟ دیکھیں جو بجٹ بنایا جاتا ہے وہ آپ کے ایکسپینسز اور ریونیوز کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, کتنے انکم اور کتنا ایکسپینس کرتے ہیں. الحمدللہ 3 سال جو ہم نے قسمہ پرسیاں گزارے, ایک خالی کٹی باکس پایا تھا, خالی ملک کنگال ملک پایا تھا, جس پہ امپورٹ بل بھرنے کے ہمارے پاس, یعنی کہ جو تیل امپورٹ کیا تھا اس کے پیسے نہیں تھے. الحمدللہ پہلا سال ایسا ہے جس وقت اب ہماری جیب میں پیسہ ہے. میں حیران تو اس بجٹ کی پوری فگرز دیتے ہوئے, اس سے بہترین بجٹ ان حالات میں اور ہو نہیں سکتا تھا. مطلب جس بجٹ میں 260 ارب آپ نے صرف احساس میں رکھ دیا ہے کہ جی غریبوں کو دینا ہے. 260 کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 80 لاکھ خواتین کو پورے سال میں کوئی تقریباً 13,000 روپے پر اینم دیا جائے گا. اور یہ وہ خواتین ہیں جن کا ووٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں. مطلب اگر میرے ملتان میں یہاں دیا جا رہا ہے تو وہ خاتون مجھ سے لنک نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ سے لنکڈ ہے. سو اس کا ووٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں, وہ اللہ کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے اس خاتون کو جا کے مل جائے. مطلب کوئی ایم این اے ایم پی سینیٹر نہیں دے سکتا. ایم این اے پٹتے ہیں بیچارے کہ جی آپ نے ہمارے حلقے میں, میرے حلقے میں 10,000 خواتین کو پیسے مل گئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ میری ویسے ملے ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ سیاست ہر جگہ نہیں کی جا سکتی. تو 260 ارب کا پہلی چیز یہ. دوسرا, کیا کسی بجٹ میں آپ نے ڈیم کے لیے پیسے دیکھے؟ اب ڈیم کی وجہ سے ووٹ نہیں ملتے. آپ یہ 100 ارب اپنے ایم این ایس ایم پی ایس کو دیں, جائے حلقے میں جا کے نالیاں بنائیں, سڑکیں بنائیں, اور ایسے ووٹ آتا دیکھیں, اسی پہ ووٹ ملتا ہے. اور کہا نہیں یار ڈیم پہ, اور ڈیم کب تیار ہونے؟ 2027 میں. پہلا جو ڈیم مومن ڈیم تیار ہونا ہے وہ 2027 میں جا کے تیار ہو رہا ہے. تو آج آپ نے اس کے پیسے جا کے بجٹ رکھے, ڈیم بنیں گے, سستی بجلی آئے گی تو ایک معیشت کا چکر چلے گا. پھر آپ نے ایگریکلچر کے لیے 54 ارب کا پیکیج کہ ہر ذمہ دار سال میں 2 دفعہ 75 ہزار روپے انٹرسٹ فری, جس پہ سود نہیں ہے, جس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور سوشل کلیٹرل, یعنی کہ پہلے تو پاس بک لے کے جانی پڑتی تھی. کلیٹرل یہ ہے کہ آپ نے میری گارنٹی میں نے آپ کی دی, آپ کو 75,000 میری وجہ سے مل گئے, مجھے آپ کی وجہ سے 75,000 مل گئے. جائے 1 ایکڑ پہ جا کے اپنی کاشت کریں, اور کرنے کے بعد جو فصل ہے اس کو جا کے بیچ دیں. سودی نظام جو لوگ سود اٹھایا کرتے تھے, سود پہ پیٹرول, ڈیزل, کھاد, وہ بچ جائے گا. پھر امپلیمنٹس کے لیے لون ہے. آئی ٹی پہ ٹیکس لگا دیا ہے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے. آئی ٹی والے جو ٹیکس ہے اس کو گورنمنٹ ریوائز کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. یہ تو بڑی اسٹرانگ, میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم جس میں نہ کام کرنا چاہیے, اور میں اگری کرتا ہوں اس پہ تھوڑا سا ریوائز ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں جو پازیٹیو ہے وہ بھی سوچنے کی چیز ہے نا. اب ڈیم ہمارا ہو گیا, ہمارا احساس ہو گیا, ایگریکلچر کا پیکیج ہے, اور میں ذمہ دار کی جو بات کر رہا, جو سپورٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے وہ بہترین پرائس ہے. آج تک کسی گنے کے کاشتکار کو 300 روپے من جو ہے نا وہ نہیں ملا, اور 15 دن میں نہیں مل سکتا. لیکن پھر بھی گنے کی جو فصلیں ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے, کیوں ایسا؟ اب اس سال تو ایسا نہیں ہے. اس سال تو آپ کی 8 کروڑ 10 لاکھ ٹن گندم پیدا ہوئی. ہوتا رہا ہے نا کہ پہلے ہوتا, میں مانتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں آج مکئی کی فصل ابھی اتری ہے. پچھلے سال مکئی کا ریٹ تقریباً 1,550 روپے من تھا, آج 1,300 روپے بک رہی ہے, اور بمپر کراپ ہے.
یہی تو چیزیں ہیں کہ آپ سپورٹ پرائز دیں, گورنمنٹ اسٹرگل کرے, مڈل مین کا رول ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو پلے کیا نا وہ بہترین ہے. اور یقین جانیں اس دفعہ جو کسان خوش ہے نا, میں اس کی مثال نہیں دے سکتا. ہمارے آپ مستعدی سمجھتے ہیں کہ رینٹل جو ہوتا ہے سال کا اینول رینٹل جو ہے ہمارے پاس 50,000 55,000 ایکڑ تھا, 70,000 روپے ایکڑ پہ چلی گئی ہیں. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا ایکڑ, تو مہنگائی بڑھی ہے اس وجہ سے الحمدللہ کسان بھی اسی طرح سے آ رہا ہے. پھر دیکھیں موٹر سائیکل کی پرچیز, ڈیزل پہلے آپ کے سامنے کتنا ہوتا تھا, لیکن آپ دیکھیں تو اس وجہ سے پانی کہاں لگا سکتا ہے. وجہ بھی سوچیں نا, ڈیزل کی پرائس کیوں بڑھی ہوگی. آپ پچھلے سال اسی میں جولائی کی ایگزیکٹلی آج کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, $47 کے اوپر کروڈ آئل کھڑا تھا, آج $67 پہ چلا گیا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کریں یہ $80 پہ جائے گا. سعودی عرب اور UAE کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے شاید پروڈکشن میں بھی کٹس آئیں گے, یہ ریٹ اور اوپر جائے گا. سب انٹرنیشنلی اگر کروڈ آئل کی پرائس جائے گی تو لا محالہ یہاں تو اب سبسڈی نہیں آ سکتی نا. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونی شروع ہو. انرجی کرائسس ہمارے پاس آ رہا ہے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے معاملات. سو اوور آل ایک کمپلیٹ پیکج تھا بجٹ کا. میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین بجٹ اور شاید بہت ان حالات میں بہت مشکل تھا. اگلے الیکشن کون جیتے گا؟ تحریک انصاف. اور اس کی وجہ سمپل بتا دیتا ہوں. ایک ہر اس شخص اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ مجھے عمران خان میں نا ایک قائد اعظم ویسے بھی نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین لیڈر یا قائد اعظم صاحب آئے تھے یا اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان آئے, جس کو اس مٹی سے پیار ہے, اس مٹی کے غریبوں سے پیار ہے, اور اس ملک میں رہنے والی اس تشخص سے پیار ہے جو کہ ہم نے کھو دیا تھا. یقین جانی آج سے 3 سال پہلے میں اپنے بچوں کو کہتا تم لوگ باہر چلے جانا, تعلیم کر کے وہیں جاب کر لینا. اب میں نے ان کہنا تم جاؤ گے تعلیم حاصل کر کے واپس آؤ گے تم اسی مٹی پہ, کیونکہ اب ہمارا فخر یہ ہے, ہمیں یہیں پہ جینا ہے, یہیں مرنا ہے, یہیں کمانا ہے اور یہیں کھونا ہے. اب فورن نہیں, کیونکہ دیکھو مزہ کیا تھا, تکلیف یہ تھی نا کہ یہ سارا لوٹ کے کھا گئے, یہ سارا کچھ ملک سے باہر چلا گیا. جب نواز شریف کے بچے باہر رہ سکتے ہیں, جائیدادیں بنا سکتے ہیں, جب زرداری صاحب کے امریکہ میں اور لنڈن میں فلیٹس ہو سکتے ہیں, تو ہمارے کیوں ہو سکتے. اب میں سوچتا ہوں جب عمران خان کے یہاں رہ کے اس کے سب کچھ یہیں پہ, ہمیں بھی یہیں مرنا اور جینا. جس دن ہمیں اس مٹی سے پیار ہو گیا, میرے جیسے مڈل کلاس آدمی کو جو یہ سوچتا ہے باہر جانا تھا, اس وقت یہ ملک ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا. برین ڈرین ہوتا کیوں ہے, لوگ کیوں جاتے ہیں, ڈاکٹرز کیوں جاتے تھے, ان کو وہاں تنخواہیں اچھی ملتی ہیں, عزت ملتی ہے. جب وہی تنخواہ یہاں ملیں گی, وہی عزت یہاں ملے گی, لوگ کیوں نہیں رہیں گے. جس دن آپ کو اور مجھے اس مٹی سے پیار ہوگا, ہمیں عمران خان سے بھی پیار ہوگا. اور جب پیار ہوگا, ووٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ابھی میں بلاول کی اسپیچ سن رہا کہ کشمیری تم کہو تو میں جنگ کر دوں گا. مریم بی بی فرما رہی تھی مجھے ووٹ دو کیونکہ میں کشمیری ہوں. اس سے پہلے یہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ مارتے تھے, سندھ کارڈ کا نعرہ مارتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بانٹ کے تقسیم کر کے یہ جیتے رہ گئے. کبھی ہمیں لسانی بنیادوں پہ, کبھی زبان پہ, کبھی مذہب پہ, کبھی کلچر پہ. اب وہ وقت نہیں ہے, اب پاکستانی ہونے کا وقت ہے. اور اگر کوئی شخص ہمیں پاکستانی سے محبت ہونے کا سکھا سکتا ہے وہ عمران خان ہے. میں اس لیے کہتا ہوں 2023 میں آپ اور میرا دونوں کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں 2023 میں کون جیتتا ہے. اون عباس بپی صاحب کے ساتھ بڑی ہارڈ ٹاک ہوئی ہماری. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تنویر نانڈے کو دیجیے اجازت. اردو پوائنٹ سے اللہ حافظ.